Simon, what I can do for him with this thing that, Should I turn off? yeah, because not he, Okay. he Yes, then yes, I do. music and other things, Yeah. making noise. ہاں جی شروع کریں تو جی جناب مسیح زماں خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلامتی۔ آج کی اس مبارک محفل میں سبھی ممبران کا خوش آمدید۔ تو آج حضور مسیح زماں حضرت زاہد خان صاحب اپنی شاعری اور جو خدا کا کلام پڑھنا چاہیں گے، جس میں انگلش میں بھی حضور نے بیان کیا، یا تو ہمارے ممبران اس کے لیے، یا ان کے کوئی سوالات ہوں وہ اختتام پر بتا دیں۔ تو یہ حضور کی طرف سے تھا کہ آپ لوگ بتائیں کہ حضور اس پہ اگر آپ چاہیں تو اپنا بیان آج حضور کارڈ کروا سکتے ہیں، 1 گھنٹے کا بیان ہوگا جی۔ شاعری کو رہنے دیں، جی وہ میں اسے واز کی شکل میں بیان کروں گا۔ جی تو ان کو بتا دیں کہ کیونکہ ممبر کبھی بازاری لوگوں کی طرح کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی نہیں آتا ہوگا، تو بس اس طریقے سے یہ آتے ہیں، تو منڈے کو بھی ختم کریں۔ جی حضور۔ اور بالکل نہیں جی، اگر انہیں آنے ہی ہے سوال جواب کرنے ہیں، اتوار کو آئے جی حضور۔ اور وقت کی پابندی کریں، جی اور جمعرات کا بھی چھوٹے۔ جی حضور۔ خدا نے کہا اپنا وقت کتابوں کے لیے دے، تو اب یہ سنڈے کا رہے گا 1 گھنٹے۔ جی حضور۔ دیکھا آپ کتنے لوگ آئیں گے، دیکھیں جی جی۔ تو پوچھنے کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا، 1 گھنٹے کا ہوگا، جی 2 بج کر تقریباً۔ جی حضور، ہمارے کسی ممبر کا کوئی سوال ہو تو اپنا ہاتھ بلند کر سکتے ہیں۔ یا سوال کر لیں یا بات سن لیں۔ جی، یا تو سوالات ہیں ہمارے ممبران کے تو وہ اپنا ہاتھ کا بلند کر سکتے ہیں، تو ورنہ پھر حضور اب آج کا واز شروع کریں گے۔ یہ ہمارے بھائی کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور واز شروع کریں۔ جی ایم بی خان بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے حضور سے؟ خدا کی سلامتی ہو پیارے حضور۔ میں بس ایک خواب دیکھا تھا، اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں سویا ہوا تھا تو میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ ایک لڑکی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا جسم کے اوپر گوشت وغیرہ سب کچھ ہے، پر جیسے ہی حضور اور آپ جو نا خواب میں میرے پیچھے کی طرف تشریف لاتے ہیں، میں یہ میدان کا ایک باہر کا علاقہ ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں، کیا میرے پیچھے کھڑے ہیں دونوں، وہ لڑکی میرے آگے، میں اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں، تو وہ مجھ سے نا فزیکل ہو رہی ہے، مجھے کھینچ کے اپنے ساتھ جیسے ہگ کر رہی ہے، تو ہگ جیسی اس نے کیا نا تو اسکیٹل بن گئی، وہ ساری نیچے والا حصہ سارا اسکیٹل ہو گیا اس کا، اور میں ڈر کے مارے میں آپ کو اور حضور کو، میں حضور کی طرف بڑھ رہا ہوں، پر وہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی، پھر حضور نے جو نا اشارہ کیا، حضور کی طرف سے ایک گولڈن کلر کا نور جیسے رسی، نہیں نور کی رسی، وہ آئی، وہ میرے جسم پر لپٹ گئی، اور حضور نے جو نا مجھ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ واہ۔ جی اور جی اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ ایم بی خان بھائی؟ نہیں، اسی پر جیسے حضور نے کھینچ کے نا اپنی طرف کر لیا، تو اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تھی۔ جی 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 جی، بہت آپ بھی شکریہ۔ حضور کے ساتھ ہی تھے اس ٹائم کھڑے ہوئے۔ جی جی یہ اس لڑکی کو جانتے ہو یا وہ پہلی دفعہ؟ نہیں جانتا نہیں ہوں میں اس کو، پر وہ کرسچن لڑکی تھی، جی، کرسچن تھی وہ لڑکی۔ لیکن جانتے نہیں ہو؟ نہیں جانتا نہیں تھا میں اس کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسی سوال سے لیکچر ہو جائے تو بہتر۔ جی حضور۔
تو وہ اگلی دفعہ پہ لیکچر اگلی دفعہ بیان ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ روح کی دنیا جو ہے، جو عالم برزخ ہے، وہاں پہ بڑا پریشان کن ماحول ہے، کنفیوزنگ سچویشن. اس کا نظارہ ہم نے بار بار دیکھا ہے. وہ یوں مثال ہے، اگر سنگھ آتا ہے مشن میں تو وہ اس کے گرو بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، گوبند سنگھ، اور کو بار بار جگا کے کہتے ہیں تو سنگھ ہے، سنگھ کی دنیا میں واپس جا. تو اس کا برا حال ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے مشن میں نہ آتا تو یہ گوبند سنگھ نے اپنی شکل ساری زندگی میں دکھا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہی مسئلہ ہے محمد صاحب کا. جو ہی کوئی مسلمان اطاعت کرتا ہے یا وفا کرتا ہے، اور پتا ہو کہ یہ شخص کوئی کام کرنے جوگا ہے، فوراً محمد صاحب آ جاتے ہیں، اسلام میں واپس آ. تو اسی طریقے سے وہ انگلینڈ کا جو تھا صوفی، وہ مشن میں آیا تو میر علی آ گیا کہ نبی نہیں آ سکتا، بس فوراً آؤ واپس. تو پتہ لگتا ہے کہ عالم برزخ کی بہت سی دنیا ہیں مضبوط، لیکن ہے سب کنفیوز، پریشان. نیچے دوزخ وہ تو ہے ہی، وہ تو گئی گزری، لیکن عالم برزخ بھی گئی گزری، دوزخ جو ہے وہ اس سے بھی گئی گزری. تو ہوتا یہ ہے کہ ان دنیاؤں میں جو کنفیوز ہیں، ان نبیوں کی بھی ان پہ بھی بڑی مصیبت آئی. ہزاروں جہان ان کے ہیں، عالم برزخ ہے، ہزاروں دنیا ہے، عیسیٰ کی ہے، اسلام کی ہے، ہندوؤں کی، لیکن ان کی بھی وہاں کوئی نہیں سنتا. تھوڑا سا ایک لفظ قرآن سے باہر نکل کے بات کر دیں تو وہ محمد صاحب کو بھی جھوٹا کہتے ہیں، اور عیسیٰ کو بھی جھوٹا کہتے ہیں، بدھ کو بھی کہتے ہیں شیطان ہے. تو ہمارے قرآن میں تو یہ تعلیم نہیں ہے، ہمارے یہ بائبل میں تو یہ تعلیم نہیں ہے. تو باوجود وہ ان کو نہیں مانتے. تو ایک واقعہ ہے سچے لمحات خدا کے ساتھ. میں نے دیکھا کہ ہم جب جاتے ہیں تو شہروں میں جاتے ہیں جہاں شور پڑا ہو، جہاں پہ کافی لوگ آ رہے ہوں، تو وہاں پہ ہم بات کرتے ہیں خدا کی. لیکن جب فرشتے ان کو نیچے بھیجتے ہیں
تو یہ شہروں میں نہیں جاتے نبی. وہ کہتے بھائی تم نے ہمیں کہا کہ نیچے جاؤ، ہم نیچے گئے. تو تبلیغ ہم جہاں چاہے کریں. تو کچھ کہتے ٹھیک ہے، اگر شہروں میں زیادہ وہ چیلنج ہے. کہتے ہیں ہم نے جو عیسائیوں کی، اسلام کی، محمد کی، دوسروں کی دنیا ہے، شہروں پہ ہماری بڑی مٹی پلید ہوتی ہے، کیونکہ وہ پھر ہمارے پیچھے بھاگتے ہیں. اور پھر ہم تھوڑی سی پرواز بھی نہیں رہی تو وہ چھلانگے مار کے ہم چھلاوے کی طرح درختوں میں چڑھتے ہیں، تو وہ نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیچے تو اترے گا کہیں. تو پھر ہم ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف، یعنی کہ پرواز ان نور کے ساتھ وہ لے لیتے ہیں. چھلانگے مارو چھلاوے کی طرح جی. تو وہ مسلمان نیچے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محمد نیچے تو اتر، اگر تم محمد ہے تو، یعنی کہ ہم تو یہ سبق سکھائیں. پھر محمد صاحب چھلانگ مار کے دوسرے درخت پہ چڑھ جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، بندر چکر والا بات. وہ ادھر بھاگتے ہیں تو پھر وہ ادھر. تو ان پہ بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے ایسے عیسیٰ کا بھی. تو روح کی دنیا میں ایک درمیانی دنیا، ایک ندی دیکھی. دنیا اچھی تھی، یعنی کہ بدماش شیطانی لوگ کم تھے. اچھا، جہاں بھی خدا کا انکار کرنے والے ہو وہ دنیا اچھی ہوتی ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. جس بھی دنیا میں تم جاؤ گے خدا کا سمجھانا پڑے گا. تو وہ دنیا جو ہے، کیونکہ یہ مذہب والوں کی نہیں ہوتی، تو وہاں پہ عمل زیادہ ہوتا ہے. یہ جا کے سارا کھانا خراب کرتے ہیں. تو وہ ایک ندی کے کنارے چھوٹا سا گاؤں تھا. تو وہاں پہ کھڑے گواہی دے رہے کہ میں عیسیٰ ابن زکریا ہوں، عیسیٰ ابن مریم ہوں، جو 2000 سال پہلے آیا تھا. اچھا، پھر وہ اس وادی، وہ ندی کے کنارے رش تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو کبھی کبھی کوئی دو چار، کبھی ایک دو بندہ لنگ گیا. تو جو ایک تو لنگ رہے تھے وہ رک گئے. تو ایک دوسرے کو کہنے لگے یہ کیا بکواس کر رہے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں. تو تھوڑا سا سنے. تو کہا کہ کیا کہا تم نے؟ کہا میں عیسیٰ ہوں جو 2000 سال پہلے آیا تھا. انہوں نے کہا تیرے پاس نور بھی نہیں تھی. اپنا لباس دیکھا، کالا لباس تھا. وہ بھی بڑے چلاک ہیں، وہ سب کچھ لے کے بھیجتے ہیں، لے کر پھر بھیجتے ہیں آپ جا نیچے. اب آپ کو بھیجیں نیچے، اور جیسے سمندر کے آئل کے اندر کوئی پرندہ آئل میں ٹسمہ ہوئے ہی پرواز کہاں چل ہی سکتا ہے بس. تو یہ کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں وہی ہوں عیسیٰ. انہوں نے کہا کہ اچھا، بائبل ان کے پاس تھی. انہوں نے کہا اچھا بتا کیا لکھا ہوا ہے. تو عیسیٰ نے کہا کہ یہ بائبل کیا چیز ہے، جو اصل پیغام تھا وہ تو میں نے دیا ہی نہیں. یہ میتھیو، یہ مارکس، یہ لوکا، یہ تو میرے ماننے والے ہیں ہماری. جو کچھ انہوں نے لکھا میں تو وہ نہیں ہوں، اور میں جو ہوں وہ اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں. انہوں نے کہا تمہیں پہلے کیوں نہیں بتایا جب تو آیا ہوا تھا 2000 سال پہلے؟ انہوں نے کہا میں شہروں میں تبلیغ کرتا تھا، رش زیادہ تھا، وہ مجھے مارنے کے در پہ تھے. کہتے تھے موجے دکھا، موجے دکھا. تو پھر میں نے موجے دکھائے تو بڑی تعریف ہوئی میری. مجھے بڑا فخر کیا، جلال، بھئی کیا بات ہے، تو واقعی خدا کا بیٹا ہے.
وہ فرشتوں نے 3 سال کے بعد وہ دے دیے معجزے. اس کے بعد تو انہیں پتھر اٹھا دیے کہ جو پہلے لوگ تھے بیمار ان کو تم نے ٹھیک کیا، ہم بھی آئے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ. ہاں؟ تو وہ کیا ہے، الفت کی نئی منزل پہ چلا تو ڈال کے باہیں باہوں میں، دل توڑنے والے دیکھ کے چل. ہم بھی تو کھڑے ہیں راہوں میں. انہوں نے کہا یہ ہم جو لانوں میں کھڑے ہوئے ہیں ہمیں بھی کر صحیح. اس نے کہا بھائی میں اب موجہ نہیں دکھا سکتا. انہوں نے کہا پھر تو شیطان آدمی، شیطان تجھے چھوڑ گیا ہے. تو بس پھر کیا تھا، پھر کہتا وہ جو تعلیم تھی خدا نے کہا تھا وہ میں نے بائبل میں یوں لکھا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی اگر میں بیان کروں، کیوں وہ تو موجودے سننے کے لیے بیٹھے، دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، زمینی باتیں بتاتا ہوں تو کام چل جاتا ہے، اب وہ بتائی روحانی باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے وہ باتیں اب بیان کرنی ہے. ان نے کہا تم ندی کے کنارے ہے کیا کر رہے یار، نہ بندہ نہ بندے کے ساتھ. بڑا زور لگا کے میں نے، ہمارا ایک گروپ تھا جو نہیں جانا چاہتا تھا شہروں میں، بڑا زور لگا کر میں نے ان کو بھیجا شہروں میں جا. تو خوشی آ کے ہمیں بتایا کہ آج ہم پلا کارڈ لے کر گواہی کے لیے گئے تھے. میں نے کہا مجھے فوٹو بھیجو. فوٹو دیکھی تو گھنے جنگل میں نہ بندہ نہ بندے کی ذات وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ تم کہاں کھڑے ہوئے؟ کہنے کا تو نے کہا تھا کہ بس گواہی دینی ہے، بندہ تھا نہیں تو ہم نے درختوں کو گواہی دی. میں نے کہا بھائی ایسے کام نہیں چلے گا، شہروں میں جاؤ. پھر بڑی تکلیف ہوئی، کئی سال لگے. اب بھی چھوٹے چھوٹے شہر دیتے، ہماری طرح نہیں دیتے وہ بڑے بڑے شہر. اب آتا ہوں ان کی خواب کی طرف. اب وہ لڑکی آئی، وہ کھینچ رہی ہے اس کو، ان کو، اور اگر میں نہ آتا اس نے گلے بھی لگانا تھا. اور آہستہ آہستہ اس عیسائی لڑکی نے ان کو مسلمان سے گھما کر عیسائی کر دیا. یہ پلان تھا. اب میں بھی آیا ہوں تو انہوں نے خود دیکھا کہ میں نے زنجیر نور کی پھینکی، وہ لپٹ گئی تو ابھی تک کھینچا. تو اگر میں نہ آتا تو یہ کیا کر لیتے، وہ خوابوں میں آتی، گھسیٹ کر اپنی ان کو خواب دکھاتی، ان کے ساتھ سوتی، اور پھر یہ عیسائی کی طرف مائل کر کے وہ چرچ میں لے جاتی، یہ جاتے اور پھر یہ انسان سے ان کی چھوٹی کرا دیتے. تو اب وہ میرے خلاف ہیں کیونکہ میں، عیسائیوں سے لوگ آ رہے ہیں، اسلام سے آ رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اصل جو برائی کی جڑ ہے وہ یہی ہے، یہ مسیح. کیونکہ اگر ہم اس کی بات مانتے ہیں، اگر یہ ہماری امت اس کی بات مانتی ہے، پھر تو ہمارے مذہبوں کی خیر نہیں. اس نے تو سب کو اکھاڑ کے لے جانا ہے. تو وہ ویسے ایک دوسرے سے نفرت ہی کرتے ہیں. محمد صاحب ہندوؤں کے گروہ سے کوئی دال ہی نہیں گلتی ان کی.
ناپسندیدگی بڑی ہے. اسی طرح عیسیٰ کی محمد صاحب کے ساتھ ناپسندیدگی ہے. تو ایک دوسرے کو پسند ہی نہیں کرتے. لیکن یہ مسیح کا آنا کیا ہوا کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے میرے خلاف ہو گئے. اچھا اس میں راز ہے، اصل کوئی راز ہے، راز پتہ کرائے. وہ راز یہ ہے کہ اپنے جھگڑے ختم کرو، اس کا جھگڑا ختم کرو. اگر ہم آپس میں جھگڑتے رہے، ہم نبی اور گرو، یہ تو کامیاب ہو جائے گا یہ آنے والی نسلیں. وہ تعلیمات ہو یہ پوری پوری دے رہا ہے. آج کسیانہ نے بتایا کہ میں نے حساب کتاب لگایا، کوئی 300 350 تو نے بیان کیے ہیں. تو اس کا حساب کتاب لگا کے کمپیوٹر نے بتایا یہ تو 700 800 کتابیں بن جاتی ہیں. ادھر تم کتابیں لے کے بیٹھے ہو 500، ادھر اور میں لکھتا جا رہا ہوں. تو اس نے کہا اور پھر جو پچھلی کتابیں تو لکھ چکا 25 اور یہ آ رہی ہیں 20، تو کہتا ہے کہ یہ جتنے ممبران ہیں چاہے پوری دنیا میں ہی ہوں، پیسے بھیجتے ہیں اپنے خاندانوں کو، ایک کتاب نہیں خریدتے. ایسے ہی یورپین ممبر. تو وہ جو جمع پونجی میری ہوتی ہے وہ کتابوں میں لگ جاتی ہے، اور وہ ساری کتابیں یہ بھرے گئے ہیں سارے یہ کمرے ہمارے. تو اب وہ کتابوں کو اوپر رکھنا تھا. اوپر رکھو، نیچے رکھو، ادھر سے رکھو، وہ تو بڑھتی رہیں گی بھی. جی حضور. وہ تو یہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. ایک مثال دیتا ہوں. جیسے ایک کتاب آ گئی مثال کے طور پہ فرشتوں کی کتاب، کہتے ہیں ہم اپنا اس پہ پڑھ لیں گے. کیا کہتے ہیں وہ؟ کمپیوٹر پہ جی. ہاں کمپیوٹر پہ پڑھ لیں گے. 25 کتابیں وہ کہتی ہے اب یہ پرنٹ ہوں گی. تیری جمع پونجی تو گئی ساری. وہ کہتے ہیں ہم پڑھ لیں گے کمپیوٹر پہ. تو پھر کہا کہ بھئی اب وہ سیمینار زوم گرمیوں میں ہر دوسرے مہینے زوم پہ دے گا، تو 50 ایرو دینے پڑیں گے ہر کسی کو. کہنے لگے نہیں وہ گھنٹوں گھنٹوں بولتا ہے، اس دن ہم نہیں آئیں گے، ہمارے پاس نہیں ہے 50 ایرو، ہم اگلی دفعہ سن لیں گے. بولے ایکچولی یہ کوئی بڑی بات ہے. تب خدا نے مجھے کہا کہ اے زاہد تو کہاں پہ ہے؟ یہ تیرا وقت برباد کر رہے ہیں، اور جو میرے بیٹا بیٹی ہے وہ آنے والے ہیں مسلمان. تو اب تو جت جا، جیسے بیل جت جاتا ہے پانی نکالنے پہ، جت جا بیل کی طرح. میری بیٹا بیٹیوں کے لیے جو آئیں گے ان کے لیے وہ تو ہاتھوں ہاتھ خرید لیں گے، وہ تو میرے بیٹا بیٹی ہوں گے. تو بعد میں فرشتوں نے بھی کہا حق تعالیٰ کا مشورہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چڑھ جا بیٹا سولی پہ رام بنا کرے. تو جو بھی چاہے چڑھا دے بھائی. ہم تو لپ گئے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں لپ جانا، جب آدمی لپ جاتا ہے. جی حضور. ہاں. طبی حالات آئی زندگی میں، انہوں نے اپنے ڈیمانڈ رکھی اپنی، وہ نہیں تھی جو یہ جا وہ جا. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ جواب دیتے جانا.
مال آتا ہے اور چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ جی حضور. شہرت آتی ہے اور چلی بھی جاتی ہے کہ وہی رہتی ہے؟ بے شک چلی جاتی ہے جی. آج مکان آپ کا ہے، آپ مر گئے تو وہ مکان آپ کا ہی ہوگا؟ نہیں جی، اس میں کل کوئی اور آ کے رہے گا. بڈھی آتی ہے وہ چلی جاتی ہے یا وہ لپک وہ رہ جاتی ہے؟ چلی جاتی ہے جی. ہاں جی، وہ تو جلدی جاتی ہے. کارخواہ کوئی بات ہے اس کے مزاج کے خلاف. اچھا، یہ جو جسم ہمیں ملا ہے یہ آتا ہے یا یہ بھی ہمارے ساتھ رہے گا یا چلا جائے گا؟ بالکل جی، یہ بھی عارضی ہے، یہ بھی چلا جاتا. ٹھیک ہے. یہ جو بچے ہیں یہ بڑے ہوں گے، یہ بھی ساتھ رہیں گے کہ یہ بھی چلے جائیں گے؟ یہ بھی اپنے اپنے جی چلے جائیں. تو پھر تو کس کے لیے تو رکھتا ہے؟ اے دل بے قرار، وہ جو تیری شہرت کے قریب ہے، وہ جو تیری سانسوں میں ہے، وہ جو تیرے دل میں قوم مکاں کا خدا چھپا بیٹھا ہے، وہ تو یہ دکھائی نہیں دے رہا. ہاں جی، اور تو یہ کس کے لیے جیتا ہے؟ سوال ہے نا جی. جی. بیوی بچوں کو بھیج دیں گے، مجھے اگر کام کے لیے پوچھو تو موت پڑ جاتی ہے. او ہو، حضور نے پیسے مانگے. تو اب میں نے آج کا جو لیکچر تھا وہ بھی یہی تھا کہ جیون میں 3 سیکنڈ ہی آتے ہیں تھا، جیسے ماضی، حال، مستقبل، جوانی، بچپن، جوانی، بڑھاپا. جی. بچپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، ٹکا کے سویا، بڑھاپا دیکھ کے رویا. مسئلہ سارا 3 کا ہی ہے. ابھی ایک جنت دکھائی دی تھی مجھے اپنے سامنے پیچھے. تو جیون میں 3 سیکنڈ ہی آتے ہیں، وہ 3 سیکنڈ کے اندر کیا کر جاتا ہے انسانیت کے ساتھ جو اس کے ہے. وہ 3 سیکنڈ جو ہے اطہر، وہ اپنا جمال، اپنی شان، اپنا حسن، وہ سب کچھ 3 سیکنڈ میں جہانوں میں پار کرا کے تمہیں دکھا ہے. یہ لے، بس ایک ہوا سے چلتی ہے. اب آپ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو رات کو ان کی آنکھ یوں کھل جائے کہ بے قراری کا عالم ہوں، دل کہیں ہے تو میں کہیں ہوں. کتنے ہوں گے لوگ مجھے بتائیں؟ اس سے بہت کم نہ ہونے کے برابر. یہ چند لوگ ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں، باقی تو سارے ریلو کھٹے ہیں. وہ کوئی جنت کی امید پر، کوئی دوزخ کے خوف سے، باقی کوئی مخلص نہیں ہے. ہاں؟ میرا شعر نا، جنت کی آرزو میں ربی نہ ملا مجھے، کوئی دنیا مانگتا ہے، کوئی آخرت کی چھاؤں. یہ مانگ مانگ کے، مانگ مانگ کے یہ وہ فقیر ہو گئے کہ اللہ نے نہ دے دیو کچھ. تو یہ جو چند ہیں، یہ جب بے قراری کے عالم میں ان کا درد اٹھتا ہے تو سجن کو چھوڑ دیں آپ،
ان کے دل اور روح کی آواز ہی ان کو جگا دیتی ہے. وہ اس لیے کہ بے ضمیر نہیں ہے نا، بے ضمیر نہیں، ضمیر ہے. تو وہ ضمیر کی آواز ان کو جھنجھوڑتی ہے. تو بس پھر جب یہ اٹھ کے، آپ نے کبھی غور کرنا کہ تک ہر مذہب کے لوگ، چاہے ان کی عبادات مختلف ہیں، لیکن پیشانی کو سجدہ ضرور کرتے ہیں پیشانی کے ساتھ، اس کو زمین پہ. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اصل سچائی، حقیقت اس میں چھپی ہے. ورنہ تو وارث یا بلے شاہ کر کر سجدے کسبے متھے، نہ عرب تیرت نہ عرب مکے، ورنہ تو متھے کا سکے رب تو پھر. تو یہ جب مذہبوں میں سے چند ہیں یہ کہ ان کی ضمیر کی آواز انہیں سونے نہیں دیتی رات کو، ٹانگ سجن کی سنائی دیتی ہے، کیونکہ درد لے کے بیٹھے ہیں نا. درد دل کس کو سنائے، کوئی آواز نہیں، ساز بھی ٹوٹ گیا، اس کی بھی کوئی جھنکار نہیں. یہ میرا شعر ہے. ساز بھی ٹوٹ گیا، اس کی بھی کوئی جھنکار نہیں. تو یہ جب وہ ماتھا ٹیکتے ہیں تو اس ماتھے کے ٹیکنے سے اثر 3 سیکنڈ ہی ہوتے ہیں. اگر وہ سچے ہوں اپنے، تو ہوتا ہی ہے ماتھا ٹیکنے سے خدا کی یاد ان کو کھینچ کر 3 سیکنڈ میں جہانوں سے پرے لے جاتی. جب وہ واپس آتے ہیں، جیسے 3 سیکنڈ میں بجلی چمکے، تو 3 سیکنڈ کیا ہے بھائی، لیکن وہ 3 سیکنڈ جب نور چمکتا ہے تو وہ 30 سال، 30,000 سال، 30 ملین، 3 کھرب صبر کرتے ہیں. تو جب تم واپس آتے ہو ادھر، ایک کام ہو گیا ہوتا ہے تمہارا، تمہاری خواہشات، دنیا کی بھاگ دوڑ، سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، میرے ارماں بہت نکلے پھر بھی کم. تو وہ سارے جیون کی جو خواہشیں کبھی نہیں مٹتی، وہ جو مخلص سچا انسان ہوتا ہے، وہ جب جبھی اپنی ٹیکتا ہے تو، اور وہ 3 سیکنڈ کا جو سفر ہے وہ واپس آتا ہے، تو اس کی اب کوئی خواہش ہی نہیں رہتی. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی کوئی خواہش ہی نہ رہے تو بندہ تو ویسے مر جاتا ہے. لیکن اب وہ ایک رہ جاتی ہے، تیری تمنا کر، تجھ سے پیار کرتا ہوں. ایک تمنا کے بعد ساری تمنائیں ختم ہو جاتی. اب آپ مجھے بتائیں، مذہبی لوگوں کی خواہشیں ختم ہوئی کبھی؟ کہ ان کی تو اور روزانہ ہی نئی نئی خواہش ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں، جی حضور، بے شک ایسا ہی. ایسے اگر ہے تو یہ کون سے وفا کے وعدے انہوں نے میرے ساتھ کیے؟ وہ وعدے وفاؤں کے کیا ہو گئے؟ وہ کون سے وعدے کیے انہوں نے میرے ساتھ تک کہ آخری سانسوں تک
اپنا پیار نبھائیں گے. یہ کون سے وعدے ہیں؟ سسی پنو، شیری فرہاد، ہیر رانجھا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، رومیو جولیا، یہ جب موت آئی تو وہ کہتے تھے پہلے مجھے مارنا ہے. ادھر راہ حق کہتا ہے موت سے آدمی گھبرا جاتا ہے. تو رات کی تسلیم، قرآن کی تعلیم ساری. تو ادھر وہ اتنا عشق اور محبت میں تھے، کہتے پہلے مجھے مارنا. محبت کیا چیز ہے؟ محبت ہے. تو 3 صوفیوں کو جب فتویٰ جاری ہوا کہ یہ نبوت کا دعویٰ ہے، ان کو تیل میں پھینک دو، تو جلات نے پہلے ایک کا نام لیا کہ بھی پہلے تو آگے، کیونکہ بادشاہ سوال کرنا چاہتا ہے. وہ آیا، انہوں نے کہا اب بھی کوئی وہی دعویٰ ہے جو تو نے کیا تھا نبوت کا، کہ اب تھوڑا سا کھڑک گئی ہے. اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، ابو شبلی بھاگ کر اس کی جگہ پہ بیٹھ گئے جہاں پہ تیل تھا. انہوں نے کہا یہ بیچارہ کیا جواب دے گا، مجھے تیل میں پھینک. اس نے کہا بھئی اے جوان، تیرا نمبر تیسرا ہے، پہلے یہ ہے، پھر نمبر 2 ہے صوفی، اس کے بعد تیرا نمبر، اپنے نمبر پہ آئی ہو. اس نے کہا نہیں، میرا پہلے میرا پرچہ صحیح کراؤ پہلے بادشاہ کے ساتھ. انہوں نے کہا، بادشاہ نے پوچھا یہ جلاد یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جلاد نے سارا کچھ بتا دیا کہ یہ واری کسی اور کی تھی، یہ آگے بیٹھ گیا آ کے اور کہتا پہلے مجھے تیل میں پھینکو. آپ نے سوال کرنا تھا تو سوال بھی نہیں کرنے دیتا، کہتا پہلے بادشاہ سوال مجھ سے پوچھے. بادشاہ نے کہا اچھا، ایسے منہ ہٹاتے نہیں ملتے، کیونکہ لبنی یہ بازار کھڑے. بھائی یہ تو بڑا سچا قسم کوئی نبی لگتا ہے. انہیں کہا اچھا تو ہی آگے آ جا پھر. یہ سودا جو ہے یہ تو نقد بھی نہیں ملتا، تو ادھار مانگتی پھرتی ہے. یہ جیون کا سودا تو کون دیتا ہے جی کسی کو اپنا جیون؟ کوئی نہیں دیتا. کون دیتا؟ دفنا کر آنے والے بہت ہیں. یا کبھی آپ نے دیکھا قبرستان میں بڈھی پاگل ہو گئی ہو، نہیں مجھے دفنا دو پہلے، اسے بعد میں دفنانا. ہاں؟ نہیں جی. یا بچے پاگل ہو کے چھلانگ مار دیں قبر میں، وہ سب ڈر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں فٹافٹ اس مردے کو دفن کرو. اور یہاں تو پھر کافی شافی پیتے ہیں، کوئی بیکری میں جا کے. انہوں نے کہا اچھا بھائی والی تیری وہ تھی اپنا نمبر تیسری تیری واری تھی، تو نمبر 1 پہ آیا ہوا ہے. بھائی بڑی بات ہے، تو فرسٹ کلاس سے پاس ہو رہا ہے، سیکنڈ سے بھی نہیں ہو رہا، تھرڈ سے بھی نہیں ہو رہا، فرسٹ میں آ گیا پہلے. اچھا اب یہ بتا کہ تیرا دعویٰ وہی ہے نبوت کا کہ کچھ خود تھوڑا سا کھڑکا ہے؟ اس نے کہا میرا کچھ بھی نہیں کھڑکا. بادشاہ جب تو جائے گا نا اگلی دنیا میں، تیرا بہت کچھ کھڑک جائے گا، میرا کوئی نہیں کھڑک.
تو فیصلہ کر اپنا، آپ کیا کرنا ہے. بادشاہ کوئی جوان مرد آگے ایسی باتیں کرے تو بادشاہ بھی سوچے پڑ جاتا ہے. وہ سنے گا بھائی، کوئی 4-5 منٹ لگ گئے تھا بحث و مباحثے میں. ادھر سے بادشاہ سوال کرے، وہ دیکھنا چاہتا ہے یہ جنون کیا ہے، یہ عشق کیا ہے. نے کہا جوان یہ تیرا عشق ہے. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تو عشق معاملی میں پھنسا ہوا ہے. تو انڈیپینڈنٹ دعویٰ کر رہا ہے اب نبوت کا. تو محمد کو ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ جو کہتا ہے کہ نبی نہیں آ سکتا وہ صحیح نہیں کہتا. تو تیرا تو پھر عشق براہ راست خدا کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہی بات ہے. انہوں نے کہا اچھا جوان اب پیچھے ہٹ جا، تو نمبر 3 پہ ہی آئی ہو ذرا، میں دوسروں سے بات کر لوں. انہوں نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹتا، پہلے میرا فیصلہ کرو. کہنے لگے کہ بھائی بڑا عجیب انسان ہے، تجھے پتا ہے اب تجھے ہم تیل میں پھینکیں گے. اس نے کہا ہاں. تو پہلے فیصلہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں نے خدا سے محبت میں جو سیکھا وہ بتانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں ایک خدا سے محبت اور دوسری محبت انسانی سے. دیکھا، یہ مذہبی والے تو نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، دوسرے مذہبوں سے. ان کی شکلیں اطر کیا بتاؤں اتنی بگڑی ہوئی ہیں روح کی دنیا میں. جیسے 2 گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے ساروں کی، میں سب کو ملا کے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا پیر یہ کیوں کرانا چاہتا ہے فیصلہ پہلے، اور تو نے 2 ٹوک بتا بھی دیا، تو ہلا بھی نہیں، اور تو کہتا ہے کہ میں کھڑکوں گا روح کی دنیا پہ. مجھے اور غصہ دے رہا ہے. تو اچھا یہ 2 سے ہی پوچھ لیتے نا تھوڑا سا سستا. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، میرا فیصلہ کرو، مجھے ڈر ہے. ہائے سننا تھا، مجھے ڈر ہے. یہ بھی محبت کرتے ہیں. مجھے ڈر ہے موت کو اور کھولتے تیل کو دیکھ کے کہیں اپنا فیصلہ نہ بتا. دیکھا، تو میں نے سوچا کہ پہلے مجھے پھینکو. انہوں نے کہا لیکن جائیں گے یہ بھی وہیں پہ جہاں پہ تو جا رہا ہے. اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن محبت میں 5 منٹ تو میں نے ان کو دے دیا جینے کے نہیں. آئی تو بات ہے. جی محبت میں بحث و مباحثے میں 5 منٹ میں نے ان کو دے دیے، اور یہ 5 منٹ یہ بلین سال کے مطابق ہے روح کی دنیا میں، کہ میں نے قربانی احسار کیا تھا اپنی محبت کا ان کے لیے. آپ کریں بات. جب بادشاہ نے یہ سنا تو وہ سوچی پڑ گیا. انہوں نے کہا ان تینوں کو معاف کرو اور ان کو دفع کرو اس ملک سے. اس طرح اس شخص نے دوسروں کی جان بچا دی. محبت اثر اس کو کہتے ہیں. واہ بے شک. وہ بعد میں پھر 2 صوفیوں سے پوچھا اگر تم پہلے چلے جاتے تو کیا ہوتا. انہوں نے کہا ہمارا تو پہلے ہی وہ ہوا تھا، ہمارا جسم بانڈا پہلے ہی کھڑک رہا، تو پتہ نہیں کیا ہوتا. تو 5 منٹ کسی کو دے دینا
بلین سال کی عبادت سے بہتر ہے اتر. اور یہ 5 منٹ کیا 3 منٹ بھی رات کو 2 بجے نہیں دیتے خدا کا. آپ فیصلہ. تو 3 سیکنڈ کا ہی معاملہ ہوتا ہے. اسی 3 سیکنڈ کے اندر بعد کو اطر کسی کے 30 مہینے لگ جاتے ہیں, کسی کے 3 سال لگ جاتے ہیں, کسی کے 30 سال لگ جاتے ہیں. انسانیت کے لیے کام کرتے کرتے ہمارا سارا جیون ہی چلا گیا. تو ان لمحات جو آتے ہیں اس میں خدا تمہاری روح کو جنبش دیتا ہے. جنبش. اچھا یہ کیا ہے جنبش؟ اس میں راز الہی یہ ہے تر وہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں تمثیلی کہ خدا کی روح پانی پہ جنبش کرتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پانی زندگی ہے. اگر پانی زندگی. زندگی ہے اور یہ پانی نہ ہوتا اگر خدا کی جنبش محبت نہ ہوتی واہ. تو ہوتا یہ ہے وہ اس روح کو جنبش دیتا ہے. اس جنبش سے ایک محبت کا جھونکا آتا ہے اور اسی جھونکے میں ایک زندگی کا جھونکا آتا ہے. یہ دنیاؤں کے جھونکے نہیں ہوتے ہیں, کہیں یہ نہ سمجھ لینا. بس ان 2 ہی جھونکوں کے اندر وہ عالم جنتوں اور کوہ و مکان کے عالم بالا جنتوں سے گزر جاتی ہے. واہ. تو آج لیکچر اس طرف تھا. میں نے کہا ان کو ہی میں نے ٹائم نہیں دیا کیونکہ یہ عادی ہو گئے, گھنٹوں گھنٹوں بولے جاؤ ان کے سامنے, لیکن آتے اپنی مرضی کے ساتھ ہیں. اب غور کرو کہ اگر دنیا میں تم اپنی مرضی سے آؤ تو اسکول میں تمہیں باہر نکال کے پھینک دیں گے. جی. تو جو وفا کے وعدے ہیں کبھی کوئی آتا ہے کبھی اپنی من مانی سے. تو ایک نبی گزرے, ان کا چیلا جو تھا اس کی وقت تھا اپنی نبی سے ملنے کے. جی. تو اس پہ غشی پڑ رہی تھی, ہوش میں نہ رہ پائے, نظر کا عالم تاری. تو اسے غشی پڑ رہی تھی. تو جب بھی تھوڑا سا غشی سے نکلتا تو وہ کہتا ہے میرا نبی کے ساتھ وقت ہے, مجھے لے کے چلو. انہوں نے کہا بھائی تو کھڑا ہونا جوگا نہیں ہے, بار بار تجھے غشی پڑ رہی ہے. جب غشی اس کی اگلی دفعہ ٹوٹی تو اس نے کہا ایسا کرو اگر تم میرے ہمدرد ہو مجھے منجے پہ ڈال کے میرے حضور کے پاس پہنچا. انہوں نے کہا پہلے حکیم سے تیرا علاج کیا. انہوں نے کہا جنت میں جائے وکیل حکیم کھڑا ہو. ہاں, کوئی راہ بے کسی پہ کوئی تو چل گئے. وہ لے گئے, اور نبی کو بھی رحم آ گیا ترس. اس نے کہا بھی وقت تو تیرا مقرر تھا, مجھے تو پہلے حکیم کے پاس لے جاتے. اس نے کہا میں نے وفا کا وعدہ آپ سے کیا تو میں حکیم کے پاس کیوں جاؤں.
کریں بات. میں نے 3 وعدے کیے ہیں کہ اب یہ جیون موت سے بھلا ہے، اس کو میں نے دینا ہے. اور میں نے ہر حالت میں آپ کا پیغام سنانا ہے. تو مجھے پھر کھنسی پڑی، وہ پھر اپنا بے ہوش ہو گیا. ہوش آئی تو اس کے نبی کہہ رہے تھے تو جب دیکھے گا تو دیکھے گا میں نے خود دیکھا کہ خدا تجھے لینے ہے. میں نے دیکھا کہ تیرے لیے، میرے لیے بھی نہیں، تیرے لیے پردے کھل گئے تھے. تو یہ جب بھی آتے ہیں بہانے کرتے کہ حضور یہ کام تھے، وہ کام تھے، فلاں تھا، ڈھمکان تھا. تو آج کے بعد اطہر یہ وقت ہو گیا ہے 1 گھنٹہ، تو میں یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں. جی حضور. کوئی منڈے کو سوال و جواب نہیں ہوں گے، جس نے میں جمعرات کو بھی نہیں ہوں گے. جس نے آنا ہے وہ اتوار کو آئے اور اپنا وقت نکال کے. جی. اگر نہیں نکال سکتے، کوئی آدھے گھنٹے بعد آ رہا ہے، کوئی 20 منٹ بعد، تو یہ حضور کو خدا نے کہہ دیا ہے اے زائے، ادھر تمہاری طرف 500 کتابیں، ادھر آج کسیانے نے کہا کہ 700 کتابیں ادھر بنی. تو اے زائے، اے مسیح زمان، وہ جو میرے بچے آ رہے ہیں ان کے لیے تو اب وقت دے. تو اب میں ان کے لیے وقت دوں. بے شک. جس نے آنا ہے اتوار کو آئے، اور اگر نہیں آنا تو بھی 100 بسم اللہ اس کو سن لیا کرے اگر وقت ہے. نہیں ہے تو پھر وہ وفا کے اور آخری سانسوں کے اور یہ اور فلاں، وہ خانہ پوری تھی. کیا کہتے ہیں جی؟ خانہ پوری. جی حضور. اوہ، میں ختم کر دیا اپنا دن. تو کوئی 5 منٹ رہ گئے، 6 منٹ. جی حضور. کوئی اہم سوال ہے تو کر لیں منع. جی حضور، میں یہاں پہ ایک ہمارے پاکستان سے ہماری ایک بہن ہے، ان کا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. آ، وہ جب سے مشن میں ہیں تو ان کو بہت ساری بشارتیں بھی ہوئی ہیں، ان کے مشاہدات بھی ہوئے ہیں. تو اس بار ان کو ایک مکان دکھایا گیا ہے. جی اس مکان کے اندر گئی ہیں اور وہاں پر خدا کا نور تھا. ان کو آواز آئی ہے کہ اندر خدا کا نور ہے. تو وہ اندر گئی ہیں تو اندر خدا کا نور دکھائی نہیں دے رہا، جی. لیکن وہ محسوس کرتی ہیں کہ یہاں پر خدا کی ذات ہے، صرف دکھائی نہیں دے رہی. اچھا. اور ان کے والد بھی وہیں پہ کھڑے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں مسلمانوں والی. جی اور نماز پڑھ کے وہ مانگ رہے ہیں مجھے جنت دے، مجھے یہ دے، میرے بیٹے کا یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ. تو وہ کہتی ہیں میں ان سے بڑی ناراض ہوں کہ یہاں اس مکان میں تو خدا کا نور ہے، خدا موجود ہے. یہاں پر تو آپ کو پچھلی سوچیں باتیں چھوڑ دینی چاہیے. جی. یہاں تو آپ کو صرف خدا کے لیے رکنا چاہیے اور اس سے اس کا پیار مانگنا چاہیے. یہ کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ تو وہ چلے گئے وہاں سے. اور پھر یہ دوبارہ واپس آئی ہیں جی. کہ اچھا وہ تو چلے گئے، اب میں، میرے والد صاحب چلے گئے، اب میں واپس دوبارہ آتی ہوں کہ کیا خدا کا نور ابھی بھی وہاں پہ ہے یا نہیں. تو وہ واپس آئی ہیں تو کہتی ہیں مجھے پھر آواز آئی کہ نہیں، اب خدا کا نور یہاں سے اس مکان سے چلا گیا. اوہ، تو وہ بڑی رنجیدہ ہوئی کہ خدا جہاں پہ تھا لیکن ان کو دکھائی نہیں دیا، ان کو سنائی نہیں دیا. یہ اپنی وہ مانگ رہے تھے اور انہوں نے میرا بھی نقصان کر دیا کیونکہ میں تو جہاں خدا سے ملنے آئی تھی. تو اس پہ وہ کہتے تھے حضور کے گوش گزار کر دیجیے گا مجھے. مکان کو جسم کہتے ہیں. جسم. اب ان کو ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں
اسے کہتے ہیں فلاح کے راستے کامیاب. لیکن وہاں ان کا باپ بیٹھا ہوا ہے، یہ مانگ رہا ہے وہ مانگ رہا ہے، تو انہیں غصہ چڑھ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے تھا کہ ہم اپنے خاندانوں کی دعائیں کرانے کے لیے مسیح کو بھی نہیں چھوڑتے کہ ان کے لیے دعا کریں، فلاں کے لیے کریں. اور ہمیں ایک خبر ہو گئی ہے کہ یہ ہمارے خاندان کے جو لوگ ہیں یہ شیطانی لوگ ہیں، چاہے بچے ہوں، بیٹے ہوں، بیٹیاں، کوئی اولاد. میں کسی کی پرواہ نہیں کر رہا جی. اس کے باوجود حالانکہ دکھایا گیا ہے کہ یہاں خدا کی ذات ہے. اب یہ ان کے ساتھ جھگڑے میں تھی تو واپس گئی، کہا کہ خدا چلا گیا. وہ چلا کیوں جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ تمہارے مال، تمہارے خاندان، تمہاری اولادیں، سب کچھ فتنہ ہے. اگر تم کسی صورت میں بھی ان کو لے کے چلو گے تو یہ تمہاری نیا بھی ڈبو دیں گے. یہ پیغام ہے. جی حضور. اور یہ اب سارا اسلام ایک لعنت کرتا ہے مسلمہ کذاب کے اوپر کہ مسلمہ کذاب تھا. آج میں تمہیں بڑی پتہ کی بات بتاتا ہوں. اور سارے مسلمان امت جو ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں احمدیہ بھی وہ کذاب تھا. اب یہ کذاب نام کس نے رکھا؟ کبھی تم نے غور کیا؟ یہ محمد صاحب نے رکھا جی. آج ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جب ایک مکان میں گیا تو اندھیرا بہت تھا اور اس سے بتایا گیا تھا کہ یہاں خدا کا نور ہے. اچھا فرشتوں کے بیچ میں سے گیا وہ تو اپنا پتہ پوچھنا خدا کا. انہوں نے کہا اس فلاں مکان کے اندر خدا ہے. تو اندر گیا تو اندھیرا ہی اندھیرا، گھبرا گیا، ڈر گیا، واپس اس مکان سے نکلنا چاہتا تھا. ہمارا جسم بھی، ہمارا جو مکان ہے اس میں بھی اندھیرے ہی اندھیرے ہیں اگر خدا نہ ہے. اور یہ جو روح نکلے گی اس میں بھی اندھیرے ہی اندھیرے. تو ایک کونے میں دیکھا کہ خدا کا نور گولا بن کے بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ اے مسلمہ حوصلہ کر. میں بڑی پانڈ دینے والا ہوں تجھے مشن کی. ہاں یہ اور بات ہے کہ مسلمہ اس نے وہ پانڈ نہیں اٹھائی بعد میں جی. لیکن جیسے وہ تھا بلعام، اس کو کہا تھا کہ میں تجھے ایک پانڈ دوں گا. وہ کیا کہتے ہیں سر پہ نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے ہیں چھاپا سا جی بوجھ حضور. دوں گا، تو اسے اٹھا دے گا تو تجھے بڑی برکتیں ملیں گی. اس نے بھی نہیں اٹھایا. تو وہ آسمانی تو تھا، وہ زمینی ہو گیا کہ اس نے غلط فیصلہ کر لیا جی. اب محمد اور یہ امت محمدی سب اس کو کاذب کہتے ہیں. اب یہ بوجھ محمد پہ ہی پڑا ہوا ہے، اور جو اسے کاذب کہتے ہیں یا یہ بعد میں احمدیہ جو اسے کاذب کہتے ہیں یہ قیمتیں اٹھاتے پھرے. ایویں کسی
مشاہدہ الہی کے بغیر کسی کو جھوٹا. تم نے آج تک مجھے دیکھا کتنے نبیوں نے کہا کہ ہم نبی ہیں؟ میں نے کیا کسی کو جھوٹا کہا؟ کبھی نہیں. تو میں نہیں کہا ہوتا. تو خدا یہ جو بیوی ہیں یہ بہن ہیں، ان سے کوئی پانی اٹھوانا چاہتا ہے، یہ تھوڑا سا اپنا مکان خالی کرے پہلے، پتہ نہیں کیا وہ کام دے گا ان سے. تو ابھی خالی نہیں ہوئی. جی حضور. تو بس یہی تھا. جی حضور بہت شکریہ جی. آپ کے پاس کرے ایک منٹ ہے صرف، تو اس میں حضور میں نے آپ کے بارے میں دیکھا، آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کوئی انتہائی حسین، کوئی ایسی جنت اور اس کی خوشبو یا وہاں کا موسم میں نے پہلے بھی کسی جنت میں نہیں دیکھا، جو کل رات جنت میں نے، اور وہ جنت آپ کی جنتوں میں سے ایک تھی. واہ. وہاں پر ہمارا جو پرافٹ جاکب ہے، یشوا ہے، جی. وہ کھڑا ہے، اور نہیں، وہ دیوار کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا ہے، اچھا. اور اپنے اس کے ہاتھ میں وہ چھوٹے چھوٹے بیج ہیں اچھا. جو پرندے کھاتے ہیں، اور پرندوں کی طرف وہ ایسے پھینک رہے ہیں. ہوں. تو آپ آئے ہیں اس جنت میں، اور آپ نے اسے کہا کہ یشوا، آج خدا کے حضور تو دعا کر. ہوں. اس نے جی کوئی دعا کی ہے حضور کل رات، اچھا. ایسی دعا کی ہے جی کہ وہاں پر آپ بھی رو پڑے، ہوں. میں بھی رو رہا ہوں، وہاں پوری جنتیں ہی رو پڑی ہیں، اور اتنے سوز کے ساتھ اس نے دعا مانگی ہے ہوں. کہ اس کا خدا کے لیے جو پیار تھا جی. وہ دکھائی دے رہا تھا اس جنت میں. واہ. وہ جو موسم اس نے بدلا اس کی دعا کے ساتھ. تو ہوں. مجھے یہ خدا کی ذات نے یہ مشاہدہ کروایا کہ یہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، یعنی یہ خدا کی ذات سے کتنا پیار کرتا ہے. واہ. تو یہ اس کا رنگ خدا نے دکھایا جی، مجھے مشاہدہ کروایا، تو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی. بچے رات کو دعا کرتے ہیں تو میں کان لگا کے سنتا ہوں. تو کہ وہ تو ٹھیک ہے پڑھتے ہیں دعا، لیکن اگر سوئے ہوئے ہیں تو ان کو جگاؤں. دعا کرتے ہیں، اس کے بعد بھی خدا کا کام کرتے ہیں 4-5 بجے تک. لیکن ایک کمرے سے مجھے ہمیشہ ہچکیوں کی آواز آتی. ہائے ہائے ہائے. تیرا جانا دل کے ارمانوں کا. اتنی ہچکیوں کی آواز آتی ہے کہ اطر دل تھام کے کھڑا ہو جاتا ہوں. اور وہ کمرہ اس یاشوا کا، اوہ. اپنا غم دل میں دبائے رکھتے ہیں. تو میں نے وہ کئی پیار بھی ہوا سب کچھ. وہ کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا جو شخص خدا سے پیار نہیں کر سکتا ہم اس کی نہیں. اوہ. تو جو آتی ہے کہتی ہے کہ اپنے خدا کو ساتھ ہی رکھا تھا ٹھیک ہے. تو اس کے کمرے سے مجھے ہچکیوں کی آواز آتی ہے. تو کہا گیا ہے کہ جنتوں میں کیلے کے باغ ہوں گے. اچھا یہ ہے کیا؟ یہ مسلمان بھی لٹو ٹائپ قسم کے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کیلے کے باغ ہوں گے، بڑا بڑا کیلا لگا ہوگا، گوالے دودھ پھینک رہے ہوں گے نہر میں، فرشتے، اور وہ چل رہی ہوں گی نہر کی. او خدا کے بندو، اس کا مضمون کچھ اور ہے. شہد کی نہریں ہوں گی. اور یہاں سے جہاں کسی شاپنگ سینٹر میں چلے جاؤ جتنا مرضی شہد لے آؤ. تو لوگ کہیں کہ وہ کیلے سے مراد یہ ہے، کیلا کا چھلکا اترتا ہے نا، تو کیلے کا چھلکا جسم ہے، مکان ہے. خدا اپنے ہاتھ سے اس کیلے کو چھلکا اتارے گا جس کی روح بہت میٹھی ہو، یہ خود چکھے گا اس کی محبت. تو یہ تمثیلی مضمون ہے، تمثیلی زبان میں سمجھنا چاہیے. تو میں نے بتا دیا، ویسے تو میں نہیں بتاتا،
ہر رات جب ہچکیوں کی آواز سنتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ یہ خدا کسی کسی کا ہی ہو سکتا ہے. تو اثر یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں. جی حضور بہت شکریہ جی. براد حسن چڑھا صاحب اور ہمارے دیگر ممبران، کوئی بھی آپ کا سوال ہو پلیز وہ مجھے آپ بھیج سکتے ہیں. نہیں اب سوال کیا کرنا، ختم کر. ہاں جی، وہ میں اگلے پروگرام میں حضور سے پوچھ لوں گا. تو ابھی آج کے پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. وہ سوال کوئی خدا کی معرفت کا ہوتا ہے، کوئی جی جی کوئی بات نہیں ہوتی. ایسے ہی وہی سوال کرتے ہیں، دنیا کی طرف کھینچتے ہیں. اس لیے آج ان کو بھی روک دیا میں نے جی جی سوال کرنے سے. ادھر آنسو نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے پھر کھینچ کے مجھے ادھر لے کے جانا ہے. تو یہاں پہ کوئی سوال پوچھے تو اگلی دفعہ پیش کر دینا. جی حضور. اگلی دفعہ پھر بات نہیں ہوگا، جی بالکل ٹھیک ہے. سوال ہی ہوں گے. اور باقی پھر اب خدا کا کام ہوگا. یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے جہاں تک خدا زندہ رکھتا ہے. باقی پولینڈ جاؤں گا 19 اگست کو، اس کے بعد بلغاریہ جاؤں گا جہاں تک ہمت ہے مجھ میں. تو اب یہ باقی دن ہیں، یہ مختلف یورپ کے شہروں میں تبلیغ کروں گا. ٹھیک ہے تو پروگرام جی کو حضور بہت شکریہ جی. ان الفاظ کے ساتھ کہ جناب مسیح زماں خدا کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام آپ کی تشریف آوری اور اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم سبھی تہ دل سے شکر گزار ہیں. سبھی ممبران پہ خدا کا سلام. اگلے معینہ وقت پر اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اور خدا بتا دیں حافظ. کہ ٹھنڈے میں ہوں سے